عبدالقدیر خان کا انتقال ہو گیا ہے. ابھی مجھے خبر ملی تھی. اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے ایک بڑے عالم سے سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہماری داڑھیاں اور پگڑیاں محفوظ ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر پاکستان کو ایٹامک طاقت نہ بناتے, ایٹامک پاور نہ بناتے, ایٹمی طاقت, تو بہت سے اسلام دشمن قوتیں اب تک پاکستان کو کھا کے ہضم کر چکی. وہ حال ہوتا جو لیبیا کا ہوا, وہ حال ہوتا جو عراق کا ہوا. تو یہ بہت خاندانی کام ہو گیا. اور صرف یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کریڈٹ نہیں جاتا, ان کے ساتھ اور بھی بہت سے سائنسدان ہیں, وہ سب ہمارے محسن ہیں. تو یہ چیز آخرت میں ان کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ اس خدمت ہی کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو ملحد لوگ ہیں نا, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو میں ایک کامن چیز بتاؤں, جو بھی اسلام دشمن ہے نا, اینکر ہوگا یا باہر کے ملکوں میں بھی پاکستانی جو بھی الحاد پھیلا رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں, ان میں ایک چیز, یہ مولویوں کے بھی خلاف ہوں گے, یہ فوج کے بھی خلاف, یہ ایٹمی سائنسدانوں کے بھی خلاف. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ ان تینوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. مولوی کی شکل الگ ہوتی ہے, فوجی کی بالکل الگ, فوجیوں کا لائف اسٹائل الگ, مولویوں کا بالکل الگ, ایٹمی سائنسدانوں کا بالکل الگ. تو آخر کون سی چیز ایسی ہے جو تینوں میں قدرے مشترک ہے؟ اینکر آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جو آتے ہیں, جو آپ کو علماء کے خلاف لگیں گے, اکثریت ان میں فوج کے خلاف بھی ہوگی. دیکھو فوج پہ کچھ اعتراضات تو ایسے ہیں جو بنتے ہیں, کچھ اعتراضات تو ایسے ہیں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا فوج دودھ کی دھلی ہوئی ہے, وہ بہت نیک ہیں, لیکن جو قدر مشترک آپ کو نظر آئے گا نا, جو فوج کے خلاف بول رہا ہے وہی علماء کی بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصل میں اسٹیٹ کے خلاف ہیں. اب یہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف تو بول نہیں سکتے, تو یہ پاکستان میں جو دو ایسے ادارے جن کا اثر رسوخ کنٹری پہ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے, جن کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہوتی ہے, وہ یا تو علماء کا طبقہ ہے یا فورسز ہوتی ہیں. تو یہ ان کو ہٹ کرنے کا بنیادی مقصد ریاست کی خلاف ورزی ہے. اور ریاست کے دشمن کیوں ہیں؟ اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے. میں جب آ رہا تھا نا کراچی, تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں کھڑا ہوا تھا, تو میرے ساتھ کچھ لڑکے ایسے تھے جو پہلی دفعہ جہاز دیکھ رہے تھے. میرا بھانجا بھی تھا, ان کو پہلی دفعہ جہاز میں آ رہا تھا, گاڑی میں واپسی میں. اس میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں نے لڑکوں کو کہا, میں نے کہا دیکھو دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سوائے سعودی عرب کے, بہت سے ملکوں کے سفر ہو گئے, ہر ایئرپورٹ پہ انتہائی بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے. لڑکیاں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں, بوس و کنار کھلے عام چل رہا ہوتا ہے, شراب کی بوتلیں نظر آ رہی ہوتی. میں نے کہا پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد, ایئرپورٹ پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ریون کا اجتماع ہو رہا ہے. کوئی لڑکی اسکرٹ میں نظر نہیں آئے گی آپ کو, کہیں شراب کی بوتل آپ کو نظر وہ مل رہی ہوگی غیر مسلم, پتہ نہیں اندر کہیں چھپڑ میں جا کے, کھلے عام نہیں ہے. میں نے کہا یار جہاں اتنی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس پازیٹیوٹی کو بھی تو دکھانا چاہیے نا. تو یہ چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جو پاکستان, جو اسلام کے دشمن ہے نا, وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا, فوج نعرہ تکبیر سے ان کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. جب ترکی کو بالکل ایک لبرل کنٹری بنا دیا گیا تو بسم اللہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی. مجھے کسی نے کہا نا کہ وہ قل ہو اللہ غلط پڑھی اسمبلی میں, کس نے, وہ کون تھے یار, رحمان ملک, قل ہو اللہ غلط پڑھی. کسی نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ غلط قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں یار. میں نے کہا کیسا اسلامی ملک ہے جس کو قل ہو اللہ نہیں بھی پڑھنی آتی پھر بھی اس کو قل ہو اللہ پڑھنے پر مجبور ہے. وہ مجبور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تقریر شروع کرنے پہ. یہ تو شعائر اسلام کہلاتی ہیں یہ چیزیں, اس سے آپ کا امیج دنیا میں جاتا ہے. امریکہ کیوں نہیں قل ہو اللہ پڑھ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں امریکن؟ تو یہ جو امیج دنیا میں جاتا ہے نا, اور علماء کو جو آزادی ہے یہاں پہ, کس قدر آزادی ہے. ہم حیران تھے یار ہمارے بیانات دنیا کیوں سن رہی ہے, بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں بھائی, جتنی تمیز سے کھل کے ہم یہاں بیٹھ کے بول سکتے ہیں. یہ جو میں نے جہلم میں جا کے کلپ ریکارڈ کروا دیا, میں سعودی عرب میں ریکارڈ نہیں کروا سکتا تھا. میں امریکہ میں کروا تو سکتا تھا, وہاں بھی کچھ آزادیاں ہیں, کچھ خوبیاں ہیں, لیکن ظاہر ہے جہاں دین کو آزادی ہے وہاں بے حیائی کی بھی پھر اسی طرح سے آزادی ہے. وہاں تو پھر ہر چیز
ایسے چل رہی ہے نا. تو وہاں تو پھر کپڑے پورے پہنو یا بغیر کپڑوں کے گھومو, وہ سبھی آزادی ہے. تو یہ کیسی آزادی ہے کہ چرس پینا بھی ٹھیک ہے, نہیں پینا بھی ٹھیک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں چرس پہ تو پابندی لگے گی, لیکن یہاں تو آزادی ہوگی کہ جو نہیں پینا چاہے اسے فورس نہ کریں, لیکن جو پینا چاہتا ہے اس کو بھی پینے دیں, یہ نہیں ہوتا. ایک حد تک پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. تو ایٹمی سائنسدانوں کے بھی خلاف ہیں ہمارے ملحد لوگ. وجہ کیا ہے کہ بھائی پاکستان سے ان کو نفرت ہے, ان کو نہ کوئی بذات خود مولویوں سے, نہ بذات خود فوج سے, نہ سائنسدانوں سے, ان کو پاکستان کے اسلامی ریاست ہونے سے یہ کنٹری کو ایک لبرل کنٹری بنانا چاہتے ہیں. تو ان کے دلوں میں ملک سے نفرت ہے. تو جو بھی ملک کی بقا کا ذریعہ بننے والے لوگ ہیں, فوج کو آپ جو مرضی کہیں, لیکن بہرحال فرنٹ لائن پہ کھڑی کون ہے؟ آرمی. انڈیا سے کون لڑ رہا ہے بھائی؟ آرمی لڑے گی. ملک میں اگر کوئی سیاستدان کو اتنی زیادہ کھلبلی مچتی ہے کہ کنٹری کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, پھر تو آرمی آتی ہے نا میدان میں. اچھا, میرے اس بیان کو لوگ کہتے ہیں ابے کرنل, اس کرنل کے رینک کا ہے یہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ کرنل کے رینک کا ہے, اس کو کرنلوں نے یہاں جا کے بٹھایا ہوا ہے. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو بولتے رہو. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اس وجہ سے وہ, اور علماء بھی یہاں احتجاج کرتے ہیں. بھئی توہین رسالت کے خلاف قانون بننا شروع ہوتا ہے تو علماء اٹھ جاتے ہیں, چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں. تو اس لیے آپ کو اینکروں میں یہ تین چیزیں مشترک. تو اسی میں ایٹمی سائنسدان. تو ایک ملحد ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بڑا مذاق اڑا رہا تھا. وہ چوری کا مال لے کے اس نے کیا کیا ہے, چوری کا مال لے کے بم بنا دیا, چوری کا مال لے کے بم بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ بم جو ہے, بم آپ نے اگر بم ہی پھاڑنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ یورینیم کو چوری کیا تھا یا خریدا تھا امریکہ سے. جب بم پھاڑنا ہوتا ہے, جب اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے, تو آب زمزم کے پیسے سے وہ نہیں خریدا جاتا. یہ جو دنیا اتنی سپر پاور بنی ہے, امریکہ نے جو ایٹم بم بنایا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسانیت کے تمام حقوق اور وہ تمام چیزوں کی رعایت کر کے بم بنایا اس نے ہے بھائی؟ اور جو بم پھاڑا ہے تو پھاڑنے سے پہلے پادریوں سے فتویٰ لیا تھا کہ کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز ہے, کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز. بم کا تو مطلب ہی بم ہے بھائی, وہ تو دفاع کے لیے ہے. وہی ہے کہ بالفرض, مجھے نہیں پتا چوری, بالفرض چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے, تو جو چوری کر کے ایٹم بم بنائے وہ زیادہ برا ہے یا جو ایٹم بم جاپان پہ لے جا کے 2 کنٹریوں کو اڑا دے پورا؟ ان سائنسدانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے جنہوں نے ایٹم بم بنا کے ایجاد کر کے انسانیت کی واٹ لگا دی ہے. اصول تو یہ تھا کہ ایٹم بم ایجاد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ اس ٹینشن سے دنیا نکل جاتی. جنہوں نے ایٹم بم بنایا, جن سائنسدانوں نے, اور دنیا کو ایٹم بم سے متعارف کروایا, جو موجد ہیں وہ برے نہیں ہیں. جو وہاں سے انڈا چرا کے لا رہا ہے بھائی, ایک بم چرا کے لا رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, برے ہیں. تو میں ایک حیران ہو گیا, میں نے کہا ایتھیزم کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کیا تعلق ہے؟ کہ ایتھیس نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ چوری کے وہ لا کے نا, اس نے یورینیم چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ جنہوں نے حلال پیسوں سے بنایا تو بم ہے نا, آپ اپنے حلال پیسوں سے خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے انڈا موڑ پہ لے جا کے پھاڑ دو ہیں, اور دوسرا چوری کر کے غلیل لے کے کسی گنجے کے سر پہ نشانہ لے لے. اللہ معاف فرمایا, آج گنجے پتہ نہیں کیوں زیر تاب آ رہے. اب آپ کو چوری کی غلیل ہے. اچھا, ایک شخص نے غلیل چوری کی اور غلیل تان کے کھڑا ہوا ہے, ماری بھی نہیں ہے, صرف اس لیے رکھی ہوئی اپنے ڈیفینس کے لیے کہ کوئی آیا تو ماروں گا, ماری نہیں ہے. وہ زیادہ برا ہے یا دوسرا وہ جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنائے اور پھاڑ پھوڑ کے سینکڑوں لوگوں کو مار مور کے آ جائے؟ اب دونوں میں جب بحث ہو رہی ہے کون برا ہے, تو کہہ رہے ہیں یہ برا ہے, اس نے غلیل چوری کی ہے. اور وہ جس نے چوری نہیں کی بلکہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے پھاڑ بھی دیے ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بالفرض یورینیم کو چوری کر کے بم بنایا ہے تو بھی میرے بھائی یہ بم بنا کے اصل میں پھاڑا نہیں ہے بلکہ بم سے حفاظت کے لیے چوری کی ہے. کہ آپ نے جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے جاپان کو اڑا دیا, ہمیں ڈر یہ تھا کہ حلال پیسوں سے آپ کروڑوں انسانوں کا خون نہ بہاؤ, تو اس میں چوری ہماری کیا ہے؟ اگر کی بھی ہے تو بنتی ہے, یہ انسانیت کو بچانے کے لیے چوری ہے.
یہ انسانیت کو مروانے کے لیے چوری نہیں ہے. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بالفرض اگر چوری کی ہے, اس چوری کو بھی 100 دفعہ سلوٹ ہے یار. ان کے ملکوں میں جا کے یورینیم لے آنا ہے بھائی, جو بم بنا کے بیٹھا ہوا ہو آپ کو پھاڑنے کے لیے, اسی کا انڈا اٹھا کے وہاں سے ایک گرنیڈ اٹھا کے لے آنا. آپ کے اس سے آپ کا خاندانی پن اور بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا ہے. میں نہیں دعویٰ نہیں کر رہا کہ چوری کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر مان لیا جائے. مجھے نہیں پتا, میں کو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے میرے کہ میں ان سے پوچھتا چھپڑ میں کہ ویسے ہوا کیا تھا, یہ بتاؤ مجھے تو بتاؤ. ملاقات ہوتی تو ہم پوچھ لیتے. تو یہ اس پہ بھی اعتراض کریں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنا کے انسانیت کو بچایا ہے, تو آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے تھا ایتھیسٹ کو. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے علماء کے عقیدت مند تھے, مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے بڑے عقیدت مند تھے, وہ بہت نیک آدمی تھے. اور قاضی حسین احمد جو ہے نا جماعت اسلامی کے جو سابق امیر تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب جاپان گئے نا تو جاپان کے جو صدر تھا انہوں نے قاضی حسین سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے اچھا نہیں کیا. اس وقت نیا نیا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا, اس سے یہ انسانیت تباہ ہوتی ہے. دیکھو ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہوئے, یہ اچھا کام, اچھے بچوں کا کام. وہ تو چنگ پونگ کر کے بولا ہوگا, عام یوں چنگ پونگ. پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا, بھائی یہ کیا بول رہا ہے, وہ لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. قاضی حسین نے ترجمہ کروایا ہوگا, تو اس ترجمان نے بتایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ سنا ہے, سنا دوں دوبارہ, بہت دن ہو گئے, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں, بس یہ آخری بات چل رہی ہے. ایک صاحب گئے اپنے چائنیز دوست سے ملنے کے لیے. چائنا میں کوئی دوستی ہو گئی ہوگی, ان کو چائنیز نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, تھوڑی بہت کر لیتے ہوں گے تجارتی. پتہ چلا جی وہ بیمار ہے, آئی سی یو روم ہے. تو یہ گئے وہاں, آکسیجن لگی بھی ہے, یہ بیچارہ پاکستانی کھڑا ہو گیا, وہ چینگ چاں پاں پاں کر کے نہ مر گیا. وہ اس کو بڑا یار میرا دوست کچھ آخر میں کچھ وصیت کر کے گیا ہے, اہم بات کر کے گیا ہے, چیں پاں چیں چاں کر کے نا. اس نے کہا یار یہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کر لو, ابھی تو نئے تھے, اور چائنا جا کے اس کا ترجمہ کرواؤ. کوئی وصیت کی ہے اس نے کہ اتنے کروڑ روپے فلاں کو دے دینا, یہ کر دینا. یہ گیا نا تو وہاں چائنا والوں نے ترجمہ کیا, اس پہ تھا کہ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے. تو یہ جیپنیز اور چائنیز جب بھی ذہن میں آتے ہیں نا, کہ زبان مجھے آ جاتی ہے, عجیب اسٹائل سے بولتے ہیں. لکھتے بھی اپنے جھوپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں. اتنی مشکل, لکھنے میں مشکل ہے. ہماری اردو کتنی مزے کی ہے یار, زید لکھو تو زید. ان کے ہاں زید لکھنا آسان نہیں ہے. ان کے ہاں جو ہے نا الفاظوں کے پورے شکلیں ہوتی ہیں, بہت مشکل ہے لکھنا. تو شکر ہے ہم تو خط لکھنا ہوتا ہے, یہ تو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا پوری ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں. تھائی لینڈ میں بھی ایسے ہی رسم الخط یہی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا, کوئی الٹی کرسی یوں پڑی ہوئی ہے, کوئی چارپائیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کیا اور جھونپڑیاں. انہوں نے کہا ہم 20 سال سے ہمیں یہ جھونپڑیاں سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے کہ قاضی حسین احمد سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا. انہوں نے کہا اگر آپ بنا لیتے تو امریکہ آپ پہ ایٹمی حملہ نہیں کرتا. تو ہم نے ایٹم بم بنا کے ایٹم بم کے شر سے انسانیت کو بچایا ہے. آپ نے نہ بنا کے ایٹم کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے. آپ بنا لیتے نا. تو اب جب ایک نے بنا لیا تو اب ہماری مجبوری کیا تھی, بنانا تھی. تو اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کے درجات کو بلند کرے, ان کو اس جہاں کی بہاریں نصیب کرے. انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ہمیں اپنے ان سائنسدانوں کی قدر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ملحد جو ملکوں کے باہر بیٹھ کے ہمارے سائنسدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے.